گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المبارک کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آتا ہے انہیں صابر ہر غم کی دعا کرنا۔ غم کچھ نہیں ہے جب غم مصطفیٰ اللہ ہمیں عطا کر دے گا انشاءاللہ تعالی، تو پھر کوئی غم نہیں رہے گا۔ بس اس غم کو تازہ رکھیں، اس غم کو کہ حضور سرور کائنات پر درود پاک پڑھتے رہیں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی ہے اپنی امت کے چہرے کو چمکدار کرنے کی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، جو میرے فرمانے والی شان کو سنے آگے پہنچا دے تو اللہ اس کے چہرے کو ہمیشہ روشن رکھے، ہمیشہ روشن رکھے۔ میں یہاں بڑے بڑے روشن چہرے دیکھ رہا ہوں، اللہ ان روشن چہروں کے صدقے ہم سب کے گناہ معاف کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات رب لم یدل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ اپنے کرم و فضل سے قبول فرماتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 3 مئی 2019 27 شعبان المعظم 1440 ہجری جمعہ مبارک۔ جمعہ عید کا دن ہے۔ فجر کے بعد اپنی اپنی مسجدوں میں درود و سلام کی محفلیں سجایا کریں اور جمعے کی مبارکت دیا کریں۔ حضرت لال شہباز قلندر عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک اور استقبال رمضان مبارک 273 نمبر درس جس کا موضوع سید حجویر نے یہ لیا فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت، یہ آپ کو مبارک۔ اپنے ترتیب سے چلتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، جلد از جلد اس کو کمپلیٹ کریں گے، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں گے آپ اور اس کو آگے پھیلائیں گے کہ سید حجویر کے پکے اور سچے حجویری بن جائیں آپ۔ پہلی استقبال رمضان، استقبال رمضان کی گفتگو ہوتی ہے تو کلندر پاک کی تھوڑی سی بات ہو جائے۔ حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، حالات کے جب صوفی اپنی انتہا کو چلا جاتا ہے، صوفی جب اللہ کی معرفت میں گم ہو جاتا ہے، اللہ کے مشاہدے میں گم ہو جاتا ہے، جب وہ طلب کرتا ہے کہ مجھے دنیا ماحیہ اور آخرت میں کچھ نہیں چاہیے، بس تیری ذات چاہیے، بے نیازی کے سارے حدود و قیود کو توڑ جاتا ہے، بس اللہ اس کا طالب، اللہ اس کا مطلوب رہ جاتا ہے، تو اس وقت صوفیہ لکھتے ہیں وہ کلندر ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ کلندر ہو جاتا ہے۔ کلندر کی کیا تعریف ہے کہ دنیا اور آخرت میں سوائے اللہ کے کسی چیز کا نیاز مند نہیں ہوتا، بس اللہ کا نیاز مند ہوتا ہے تو کلندر ہو جاتا ہے، مرد کلندر ہو جاتا ہے۔ حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پہ نہیں گرتا، بس آج آدم کی فضیلت، ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پہ نہیں گرتا، آج آدم کی فضیلت ہے۔ سید حجویر نے جو موضوع لیا فرشتوں پر آدم کی فضیلت ثابت کی ہے۔ سید حجویر فرماتے ہیں عام فرشتے، عام مومنین عام فرشتوں سے بہتر ہیں اور خاص مومنین خاص فرشتوں سے بہتر ہیں۔ یہ ساری گفتگو آج یہی ہونی ہے۔ آج آپ کو آپ کے مقام و مرتبے کا پتہ لگ جائے گا۔ سجدے کیے ہیں فرشتوں نے آپ کے باپ آدم کو، سجدے کیے ہیں، آپ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، آپ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اللہ کے نائب ہیں آپ، اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، آدم کے بیٹے ہیں آپ اپنی مقام و مرتبت کو سمجھ جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ ہیں کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استقبال رمضان تیاری کرنی ہے، بس تیاری، گھر کے ماحول ایسے کریں کہ جیسے لگے کہ کوئی مہمان آ رہا ہے۔ بچے آپ سے پوچھیں کہ کوئی آ رہا ہے تو آپ انہیں بتائیں ہاں ہاں آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ اللہ پاک رمضان کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ روایات میں آتا ہے 11 مہینے اللہ تعالیٰ بندے کو پکارتا رہتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اے بندے میری طرف آ، اے بندے میری طرف آ۔ جب بندہ 11 مہینے نہیں آتا تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ پاک کا ایک نام رمضان بھی ہے، اللہ رمضان بن کے خود آ جاتا ہے، اللہ رمضان بن کے خود آ جاتا ہے، تبھی تو آپ دیکھتے ہو مسجدوں کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا 11 مہینے اللہ ہم کو آوازیں دیتا ہے، ہم جب نہیں آتے، ہم میں سے بہت سارے لوگ جب نہیں آتے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں خود آ گیا ہوں اپنے بندے کو منانے، میں نے تو تجھے فرشتوں سے سجدے کروا دیے ہیں، تو پہچان تو صحیح اپنے آپ کو، میں نے تو تجھے فرشتوں سے سجدے کروا دیے ہیں، میں نے تو اس سے ٹکر لے لی جو جس نے چپا چپے پہ میری عبادت کی، اس نے تجھے سجدہ نہیں کیا تو میں نے اسے ملعون قرار دے دیا، لعین نے کہہ دیا اسے، فخرج اسے کہہ دیا دفع ہو جائے گا، میں نے تو تیرے لیے اسے ٹکر لے لی۔ آج تو نے اس سے عیاری لگائی ہوئی ہے، آج تو نمازیں چھوڑ بیٹھا، آج تو فلم ڈرامے گانے باجے میں لگ گیا، جھوٹ غیبت چگلی میں لگ گیا، لاو و لاب میں لگ گیا۔ میرا اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، میں نے تو تیری وجہ سے اسے فخرج کہا، تیری وجہ سے۔ اگر وہ تجھے سجدہ کر دیتا تو مجھے تو بڑا ہی پیارا تھا، میں تو تیری وجہ سے۔ اور آج اگر تم نے اس سے لگا، اگر آج ہم اس سے لگا لیں تو ہمیں فکر کرنا چاہیے
کہ دیکھیں نا ساری بات کی سمجھ آ گئی نا، اندر اندر سے ساری بات کی سمجھ آ گئی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استقبال رمضان میں اپنے دسترخوان سجا دے۔ دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں روزہ دار کو، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک جب وہ دسترخوان پر بیٹھتا ہے، دوسرا کل قیامت کو جب اس کو اجر دیا جائے گا اتنی خوشی حاصل ہوگی جس کی حد کوئی نہیں۔ اپنی بساط کے مطابق اپنے دسترخوان بھر دیا کریں، اللہ دینے والا ہے، ایسے نہ کہا کریں کچھ نہیں ہے، بڑا کچھ ہے، سارا کچھ ہی ہے، سارا کچھ ہی ہے۔ جب آپ پکا توکل کریں گے وہ انتظام و انصراف کرے گا۔ گھر جا کے آج سب نے کہہ دینا، جو انٹرنیٹ سے، کشف ٹی وی سے، DVD سے درس دیکھ رہے ہیں، رمضان استقبال رمضان کا خطبہ حضور سرور کائنات کا دینا سنت ہے، اور سنت صحابہ کا سنت ہے۔ آقا کریم 29 شعبان المعظم کو یہ خطبہ دیا کرتے تھے استقبال رمضان کا، پری پیڈ کرتے صحابہ کو، ساری امت کو کہ تیاری کریں، رمضان کی تیاری کریں، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس ماہ میں اگر کوئی کسی کو روزہ کھلوا دیتا ہے تو اللہ پاک اس کو حوض کوثر سے پانی پلائے گا۔ سیر کر کے روزہ اگر کھلوا دیتا ہے کسی کو، ویسے تو اس کھجور سے، ایک دودھ کے گھونٹ سے حدیث پاک کا مفہوم ہے، تو اس کو ثواب ملے گا، وہ اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر کوئی کسی کو سیر کر کے روزہ کھلوا دیتا ہے تو اللہ اس کو حوض کوثر سے پانی پلائے گا۔ 500 سال کا وہ جو دن ہے اس میں اس کو پیاس نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی۔ کسی نہ کسی کو ضرور پیٹ بھر کے کھلا دیا کرے۔ اس میں یہ استقبال رمضان کی گھر کو ایسے نیڈ پتہ لگے، راشن لے کے آئیں، گھر میں چیزیں لے کے آئیں، بچوں کو پتہ لگے کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ زیادہ سے بیسن لے کے آئیں، اس طرح کی چیزیں گھر میں، بچے پوچھیں کیا ہونے والا ہے، کوئی مہمان آ رہا ہے، انہیں بتایا ہاں رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کے گھر میں خود تشریف لے کے آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس عظمت والے، اس بزرگی والے مہینے کی پوری عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کریم چاہتا ہے کہ ہم روزہ ترک نہ کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے بندے روزہ رکھ، اگر روزہ کی حالت میں تو دنیا سے چلا گیا میں تیری جگہ ایک فرشتہ پیدا کر دوں گا جو قیامت تک تیرے لیے روزے رکھے گا۔ کل جب تو قبر سے اٹھے گا میں سارے روزے لے کے اس سے تجھے دے دوں گا۔ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ اللہ کی چاہت کیا کہ ہم روزہ نہ ترک کریں، ورنہ اس حدیث پاک کی ضرورت نہیں تھی کہ اگر تو چلا بھی گیا روزے کی حالت میں تو میں تیرے نام کا ایک فرشتہ پیدا کروں گا، روزے میں محشر تک وہ روزے رکھے گا، کل قیامت کو سارے روزے لے کے تیرے نامہ اعمال میں لکھوں گا۔ کہ ہمیں روزہ ضرور رکھنا چاہیے، اور اس طرح پھر تراویح بھی بڑی ضروری ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے کہا تیاری ہو جائے، 2 دن تو ہیں کہ ہم پورے زور و شور سے روزے کی بھی تیاری کر لیں اور تراویح کی بھی تیاری کر لیں۔ حضور غوث پاک بنیاد الطالبین میں اس حدیث پاک کو لیتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ اس کے راوی ہیں۔ آپ اللہ کے حبیب نے فرمایا عرش کے قریب ایک جگہ جس کو خزیرۃ القدس بولتے ہیں۔ کیا جگہ؟ خزیرۃ القدس بولتے ہیں۔ وہاں اتنے نور کے فرشتے ہیں کہ جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب نماز تراویح کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتے اللہ سے اجازت مانگتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دے، ہم تراویح والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ ان کو اجازت دے دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر وہ کسی سے چھو جائیں یا کوئی ان سے چھو جائے، وہ جیسا بھی ہو ایسا خوش نصیب ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ زندگی میں کبھی بدبخت نہیں ہوتا۔ وہ جیسا بھی حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ، وہ ایسا خوش وقت ہو جاتا ہے کہ دوبارہ زندگی میں کبھی بدبخت نہیں ہوتا۔ اور میرا نہیں خیال کوئی بچتا ہو، اتنے فرشتے ہیں جن کی تعداد ہی، اور پورے 30 دن میں کوئی دن تو ضرور آپ کی ملاقات ہوگی، آپ سن جائیں گے۔ ایک بھی تراویح نہ چھوڑیے گا، ہمت نہ ہاریے گا، ہمت مردہ مدد خدا۔ جب آپ کمر باندھ لیں گے تو روزہ لگے نا تو کہتے ہیں روزے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ روزہ لگنا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی میں روزہ نہیں رکھتا مجھے لگتا بڑا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ روزہ لگے گا تو آپ اللہ سے جا لگیں گے۔ حضرت امام فرماتے ہیں حضرت میں نے جس دن بھی روزہ رکھا میرے لیے اللہ نے علم کا ایک باب کھول دیا، میرے لیے اللہ نے علم کا۔ روزہ زمین پہ اللہ کا کھانا ہے، اللہ کا کھانا ہے۔ اللہ کھاتا پیتا نہیں نا۔ جب آپ روزے میں ہوتے ہو نا تو آپ پھر اللہ کی صفت پہ ہوتے ہو، اللہ کی صفت پہ ہوتے ہو۔ اللہ پھر آپ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ کوئی بندہ ہمیں آپرین جیسا ملے نا ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ کوئی ہم جو کرتے ہو وہ کرتا ہو اگر تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، یارو میرا پیٹی بنا آ گیا، لا حول ولا قوت۔ یا وہاں پر ایسی مثال نہیں میں دے رہا کہ لیکن ایک میں نے مثال دی ہے کہ بات سمجھانے کے لیے
کہ جو عمل ہم کرتے ہیں اگر ہم کو ایسا مل جائے ہمیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے. وہ عمل جو اللہ کا کہ اللہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے, جب ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو ہم اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں, ہم بڑے اچھے لگتے ہیں. 40 سال لگتے ہیں صوفی بننے میں, روزہ 1 منٹ میں صوفی بنا دیتا ہے, روزہ 1 منٹ میں صوفی بنا دیتا ہے. صوفی کا مطلب کیا ہے؟ صوفی اللہ کے مشاہدے میں چلا جاتا ہے. صوفی کا یہ ایمان پختگی کی انتہا کو چلا جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور روزہ دار عصر کے وقت جب اکیلا تنہا واش روم میں ہوتا ہے, چاہے تو جتنا مرضی پانی پی لے, کیوں نہیں پیتا؟ ہائے ہائے, وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, جو ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جو صوفی 40 سال میں سفر طے کرتا ہے وہ روزہ دار عصر کے ٹائم تک طے کر لیتا ہے, عصر کے ٹائم تک طے کر لیتا ہے. روزہ نہ چھوڑنا, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. عاشق ہومی عشق نباوی, دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں, لکھ بدیاں تے ہزار اولا میں جانی باغ بہارا ہوں. منصور دے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا ہوں. سجدے سر نہ چاہیں باہو پاویں کافر کہن ہزاراں. سچا عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل مشوق دے بننے, سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے پاویں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین دا, سچا عشق علی تے حسین دا باہو, سر دیتے تے راز نہ بننے. یہ عشق ہے, اطاعت و فرما برداری ہے. جب تک عشق نہیں ہوگا روزہ نہیں رکھا جائے گا. اللہ کا عشق پیدا کرے. اللہ پاک ہمارے اس استقبال رمضان کے خطبے کو اپنی بارگاہ بے کسرانہ میں قبول فرمائے. اپنے درس کی طرف آ جائیں. آج کا ہمارا درس ہے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی فضیلت. میں اس کا تھوڑا سا کنکلوژن سینٹرل آئیڈیا آپ کو بتا دوں. یہ سید حجویر آج 38واں درس ہے ہمارا ولایت پر. یہ تقریباً 4 درس اس طرح کے ہیں کہ جس میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرشتوں پر مومن کی فضیلت کو, انبیاء اولیاء کی فضیلت اور برتری کو ثابت کر رہے ہیں. آج بھی آپ نے ثابت کیا. اس میں کچھ لوگوں نے اعتراض کیے ہیں, اس کا بھی آپ نے جواب دیا اور آپ نے مور لگا دیے ثابت کرتے ہوئے. اپنے درود پاک پڑھنے درس شروع کرتے ہیں. درس نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم, درس نمبر 273 فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت. اب یہ سارا آپ جب پکڑتے رکھیں گے آپ کو اعتراض جواب سارا آپ ساتھ ساتھ رہیں گے, جڑ کے رہیں گے تو آپ سمجھتے جائیں گے, اور اس میں سے ہم نے کیا لینا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ لیتے جائیں گے, اور آگے جا کے آپ نے لوگوں کو کیا دینا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ لیتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. حدیث پاک اللہ کے حبیب دانہ سبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت جب حرم پاک پر پڑی. سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 319 حدیث نمبر 39-32. اللہ کے حبیب لبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت کی نظر رحمت جب حرم پر پڑی, کعبہ پر پڑی, تو کہا اے کعبہ تو مومن کی حرمت سے زیادہ حرمت والا نہیں ہو سکتا. مومن کی حرمت تو کعبے سے بھی زیادہ ہے, کعبے سے بھی زیادہ ہے. اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا کہ مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے, تجھ سے زیادہ ہے. اب آگے ساری ترتیب سے یہ حدیث پاک آپ کو درس کو سمجھائے گی. یہاں سے آپ اس کو پکڑ کے رکھیں گے کہ آپ مومن حرم سے بھی زیادہ حرمت والے ہیں. اور یاد رکھیں ہم سجدہ حرم کو نہیں کرتے, کعبہ ہمارے سجدے کی سمت ہے. سجدے کی وجہ کون ہے؟ خالق کائنات. سجدہ ہم رب لمجدل کو کرتے ہیں, وہ ہمارے سجدے کی سمت ہے. سید حجویر آگے یہاں مسئلہ بتائیں گے کہ اگر کوئی مسافر سواری پر نماز پڑھنا چاہے اور وہ بغیر سمت کے ہی نماز پڑھ سکتا ہے. سواری کا منہ تو کسی طرف نہیں ہو سکتا, سجدہ تو وہ اللہ کو کرے گا. اسی طرح کوئی جنگل میں ہو اور اس کو سمت کا پتہ نہ چلتا ہو تو وہ ایک اندازہ کر کے جدھر منہ کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی, اس کی نماز ہو جائے گی. کیونکہ ہم سجدہ کعبہ کو نہیں کرتے, نہ اس کی دیواروں کو کرتے ہیں, ہم سجدہ اپنے پروردگار کو کرتے ہیں. وہ ہماری سمت ہے, ہم اس طرف منہ کر کے سجدہ اپنے رب کو کرتے ہیں. ہم اس دیوار کو یا ان پتھروں کو سجدہ نہیں کرتے, وہ اللہ کا حرمت والا گھر ہے. سجدہ ہم اللہ پاک کو کرتے ہیں. سجدہ
شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ والد ماجد کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں، والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، اور حضور پاک سے آپ ہاشمی سید ہیں۔ امام حسن کی معاملہ فہمی اور امام حسین کی بہادری کی آپ تصویر سے بہت خوبصورت قول، بہت مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت علی کی کعبہ پر فضیلت یہ تھی کہ آپ کی ولادت کے لیے کعبے کی دیوار شق ہو۔ بات کی سمجھ آئی؟ ابھی حدیث پاک کیا تھی کہ کعبے سے کیا کہا کہ تیری حرمت مومن سے زیادہ نہیں ہے، مومن بڑی حرمت والا، بڑی حرمت والا۔ اب مفسرین نے کیا لکھا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت علی کی کعبے پر فضیلت یہ ہے، حضرت علی مومنوں کے سردار ہیں، کعبے پر فضیلت کیا ہے؟ کعبے پر فضیلت یہ تھی کہ آپ کی ولادت کے لیے کعبے کی دیوار شق ہو۔ جب آپ دنیا میں تشریف لانے لگے تو کعبہ کی دیوار شق ہو گئی۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ کے اندر تشریف لے کے گئی اور مولا علی کی ولادت کعبہ کے اندر ہے، کعبہ کے اندر ہے، یہ آپ کی فضیلت ہے۔ شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حسنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے سید حجویر بھی شیر خدا ہے، شیر خدا اللہ کی اطاعت و بندگی میں زندگیاں گزار دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرتے، پھر ساری کائنات ان کی مطیع و فرما بردار ہو جاتی ہے، مطیع و فرما بردار ہو جاتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انبیاء کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے ملائکہ کو، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ انبیاء کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے ملائکہ کو، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ پاک ہمیں اس تعظیم اور اس برکت جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی، ہمیں اس پہ ہمیشہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ عدت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا پاک کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتی ہوئی حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ صوفیہ نے لکھا ہے یہ طریقت کی بخاری شریف ہے، اور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ صوفیہ کے مجدد ہیں صوفیہ کے، بڑا مقام رکھتے ہیں آپ، سلطان الطریقت ہیں، طریقت کے بادشاہ ہیں، اور شناور بحر معرفت ہیں آپ، معرفت کے سمندر کی جو منزلیں طے کروا دیتے ہیں، معرفت کے سمندر کے محافظ ہیں اور معرفت کے سمندر کی منزلیں طے کروانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کی منزل و قدرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگ لکھتے ہیں آپ نے پوری کی پوری کتاب میں موتی پرو دیے ہیں، جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا ہے، کتاب کو 4 چاند لگا دیے ہیں، اس میں ہم 7واں مکتبہ فکر پڑھ رہے ہیں۔ اس مکتبہ فکر کے بانی شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں یہ ولایت پہ مکمل دسترس رکھتے تھے، ولایت کی ابتدا کو بھی جانتے تھے اور ولایت کی انتہا کو بھی جانتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ولایت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اپنے درس کی طرف آ جائیں، درود پاک
بس پکڑتے جائیں کہ ایک مالا سی بن جائے، پھر اس کو گلے میں ڈال لیں، لوگ آپ کو حجویری کیا کہ پکارا کریں، حجویری کیا کہ پکارا کریں۔ سلطان الطریقت شناور بحر معرفت امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انبیاء کرام کی فضیلت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور یہ بات ضروری ہے جس کو سجدہ کیا جائے اس کا رتبہ سجدہ کرنے والے سے بلند ہوتا ہے۔ داتا صاحب نے دلیل پیش کی ہے کہ جس کو سجدہ کیا جائے اس کا رتبہ سجدہ کرنے والے سے بلند ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا رتبہ فرشتوں سے زیادہ، تب تو فرشتوں نے سجدہ کیا ان کو۔ دلیل کی سمجھ آئی نا؟ پھر آپ سنیں گے تو آپ کو اور زیادہ لطف آئے گا۔ سید حجویر فرماتے ہیں انبیاء کرام کی فضیلت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور یہ بات ضروری ہے جسے سجدہ کیا جائے اس کا مرتبہ سجدہ کرنے والے سے بلند ہوتا ہے۔ جس کو سجدہ کیا جائے اس کا مرتبہ بلند ہے اس سے جو سجدہ کر رہا ہے، اور آگے سید حجویر نے معتزلہ کا عقیدہ یہ تھا، پیچھے جو لوگ بیٹھے سن رہے ہیں، کہ فرشتے انبیاء سے افضل ہیں۔ فرشتے تو سید حجویر نے فرمایا نا ایسے نہیں ہو سکتا، فرشتے کبھی انبیاء سے افضل نہیں ہو سکتے۔ جب تک حضرت جبریل امین نے حضور پاک کی تلیاں نہ چومی تھی تب تک افضلیت کو حاصل ہی نہیں کر پائے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو سب انبیاء کے اور انبیاء کے جو سب سے بڑے سردار ہیں حضور محمد رسول اللہ، یہ سب ان کی برکتیں ہیں جن کی وجہ سے کائنات تخلیق کی گئی ہے۔ آگے ایک سوال اور اس کا جواب، اگر سید حجویر فرماتے ہیں اگر یہاں یہ سوال کیا جائے خانہ کعبہ بھی تو پتھر اور جمادات سے بنا ہوا ایک مکان ہے اور مومن اس سے افضل ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو سجدہ کرتا ہے، تو اس طرح یہ بھی درست ہے کہ فرشتے آدم سے افضل ہوتے ہوئے بھی ان کو سجدہ کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ انہوں نے دلیل دی، انہوں نے معتزلہ نے، جو مخالف ہیں، جو کہتے ہیں کہ انبیاء فرشتے افضل ہیں، انہوں نے کیا دلیل دی؟ داتا صاحب اس دلیل کا آگے رد کریں گے۔ خانہ کعبہ بھی تو پتھر اور جمادات سے بنا ہوا ایک مکان ہے اور مومن اس سے افضل ہے، مومن خانہ کعبے سے افضل ہے، یہ حدیث پاک پہلے آ چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر بھی وہ سجدہ کرتا ہے خانہ کعبہ کو، تو اس طرح افضلیت، بے شک افضل تو فرشتے ہی ہیں، لیکن وہ پھر بھی انہوں نے سجدہ کیا آدم کو۔ لیکن داتا صاحب نے فرمایا نا آج سجدہ کعبے کو کیا ہی نہیں، سجدہ تو اللہ کی ذات کو ہے، کعبہ تو صرف سمت ہے، اب آپ اس بات کو سمجھیں، کعبہ صرف ایک علامت ہے۔ ان کا اعتراض یہ تھا، سید حجویر فرماتے ہیں اگر یہ سوال کیا جائے، انہوں نے جو اعتراض کیا آپ نے اس اعتراض کو پہلے اٹھا لیا کہ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ اعتراض کیا اگر یہاں یہ سوال کیا جائے خانہ کعبہ بھی تو پتھر اور جمادات سے بنا ہوا ایک مکان ہے اور مومن اس سے افضل ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو سجدہ کرتا ہے، تو اس طرح یہ بھی درست ہے فرشتے آدم سے افضل ہوتے ہوئے بھی ان کو سجدہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے ہیں تو آدم سے افضل لیکن آدم کو سجدہ کریں، جیسے مومن ہے تو کعبے سے افضل لیکن کعبے کو سجدہ کرتا ہے، تو داتا صاحب نے فرمایا مومن کعبے سے افضل ہے لیکن کعبے کو سجدہ نہیں کرتا، کعبے والے کو سجدہ کرتا ہے، کعبے کو سجدہ نہیں کرتا، کعبے والے کو سجدہ کرتا ہے۔ تمہاری دلیل یہ غلط ہے۔ انہوں نے داتا صاحب نے دلیل رد کی، کیسے بڑے عالم تھے، اس فرمایا کعبے کو سجدہ نہیں کرتا، کعبے والے کو سجدہ کرتا ہے۔ اور سید حجویر فرماتے ہیں اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا مومن اس مکان یا اس کے محراب یا اس کی دیواروں کو سجدہ کرتا ہے، بلکہ تمام مسلمان یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی مومن، داتا صاحب فرماتے ہیں کوئی بھی ایمان والا یہ نہیں کہتا کہ میں کعبے کو سجدہ کرتا ہوں، سارے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ سید حجویر یہ ساری بات کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا مومن اس مکان یا اس کے محراب اور اس کی دیواروں کو سجدہ کرتا ہے، بلکہ تمام مسلمان یہی کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، اور کلام الہی کے تقاضے کے مطابق سب لوگ یہی کہتے ہیں۔ یہاں پر سید حجویر نے قرآن کی 2 دلیلیں پیش کی ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں کہ ہر جگہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کلام الہی کے تقاضے کے مطابق سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اسجدوا لآدم، سورہ بقرہ آیت نمبر 34، آدم کو سجدہ کرو۔
اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو. کیا فضیلت ہے حضرت آدم علیہ السلام کی. کیا فرمایا اللہ پاک نے اس سورہ بقرہ آیت نمبر 34, آدم کو سجدہ کرو, سجدہ کرو آدم کو. سید حضور فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے ہم نے فرشتوں سے فرمایا اور انہیں حکم دیا تم آدم کو سجدہ کرو. لیکن جب اہل ایمان کے لیے سجدہ کرنے کی بات آئی تو قرآن کہتا ہے وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ. سورہ حج آیت نمبر 77, اپنے پروردگار کو سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو. اب اللہ جب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم آیا, سید حضور فرماتے ہیں, تو اللہ نے ڈائریکٹ کہا کہ آدم کو سجدہ کرنا. اب وہاں کوئی ہیلا حجت نہیں اللہ پاک نے. جس نے ہیلا حجت پیش کیا وہ برباد ہو گیا. وہاں کوئی ہیلا حجت نہیں تھا. سیدھا اللہ نے فرمایا. جب اپنی باری آئی تو اللہ نے فرمایا اپنے پروردگار کو سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو اور اس کی بندگی میں توجہ کرو. اس لیے خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح نہیں ہو سکتا. اگر کوئی مسافر شخص سواری پر بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنا چاہے تو اگر اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف نہ بھی ہو تب بھی وہ نماز ادا کر سکتا ہے, اس کی نماز ہو جائے گی. کیا دلیل دیا, کیا دلیل دی ہے کہ بھئی ہم خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے, ہم اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں. کوئی اگر شخص سواری پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہے, اس کا منہ کعبہ کی طرف نہ بھی ہو تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی, تب بھی اس کی نماز. سید حضور فرماتے ہیں اور تب بھی وہ نماز ادا کر سکتا ہے. اس طرح جب کسی پر بے ہوشی طاری ہو یا کسی جنگل میں ہو, وہ ایسی جگہ پر موجود ہو جہاں قبلے کی سمت کا تعین نہ کر سکتا ہو, تو وہ شخص جس طرف بھی رخ کر کے نماز ادا کرے گا اس کی نماز ادا ہو جائے گی. وہ اپنی حالت میں نہیں ہے, اتنا بیمار ہے کہ بے ہوشی کے دورے پڑ رہے ہیں, لیکن نماز کا پابند ہے. اس کو اس وقت سینس لیس ہے, وہ جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھے گا اللہ اس کی نماز کو قبول کر لے گا. یا اگر وہ جنگل میں ہے اور سمت کا تعین نہیں کر پا رہا تو سید حضور فرماتے ہیں وہ ایک اندازہ کر لے کہ یار میرا خیال ہے ادھر کعبہ ہوگا, تو ادھر کا منہ کر کے نماز کے پڑھے تو اس کی نماز اللہ قبول کر لے گا. اس لیے کہ سجدہ کعبہ کو نہیں ہے, سجدہ رب قدیر کو ہے. سجدہ رب قدیر کو ہے, اس کی نماز ادا ہو جائے گی. بس ثابت یہ ہوا مومن دراصل خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتا بلکہ اس کا مسجود در حقیقت پروردگار ہے. اس کا مسجود جس کو سجدہ کرتا ہے پروردگار ہی ہوتا ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ملا تو فرشتوں نے کوئی عذر نہ کیا, اور جس نے عذر پیش کیا وہ ہمیشہ کے لیے ملعون اور ذلیل قرار پایا. اور اہل بصیرت کے لیے اتنے ہی دلائل کافی ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں جب فرشتوں اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے کوئی عذر پیش نہیں کیا, سب نے سجدہ کیا. ایک نے عذر پیش کیا, وہ ذلیل و خوار ہو گیا. اور اس کا حاصل کلام یہی ہے کہ فرشتوں سے ملائکہ انبیاء افضل ہیں, فرشتوں سے انبیاء اور اولیاء افضل ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی افضلیت کو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی افضلیت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے آپ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. حاصل کلام یہ ہے کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تھا. کبھی ہم نے سوچا بھی ہے ہم کون تھے. ملائکہ نے ہم کو سجدے کیے ہیں, ہمارے باپ آدم کو ملائکہ نے سجدے کیے ہیں آج. اور جس نے سجدہ نہیں کیا ہمارے رب نے ہمارے لیے اسے کہا فخرج, دفع ہو جا, نکل جا یہاں سے. اس کا رب سے کوئی ایسا جھگڑا نہیں تھا, ہمارے لیے جھگڑا ہوا. ہمارے باپ کو اس نے سجدہ نہیں کیا تو رب نے ہمارے لیے اس سے جھگڑا کر لیا. آج ہم اگر اس سے مل کے نمازیں ضائع کر دیں, روزے ضائع کر دیں, فلمیں دیکھنے لگ جائیں, ڈراموں میں لگ جائیں تو دیکھیں پھر ہمارے لیے کتنی مشکل بات ہوتی ہے. کیا اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہو جائے گا کہ میں اس سے ناراض ہوا, ان کے لیے یہ اس سے صلح کیے بیٹھے. آج عہد کر لو کہ ہم سارے اس سے لڑائی کر لیں گے, اس سے اپنی صلح ختم کر دیں گے, سارے اسے جھگڑا کر لیں گے, سارے ہم سب اس سے جنگ کریں گے. غیبت کے خلاف جنگ کریں گے, جھوٹ کے خلاف جنگ کریں گے, فلم ڈرامہ گانا باجا جو لاب و لاب ہے اس سے جنگ کریں گے. اس بات کو مد نظر رکھیں گے کہ ہمارے رب نے کیا کیا, ہم اپنے رب کے لیے آج کے بعد اس سے جھگڑا کریں گے. اے اللہ رب العالمین ہمیں ہماری مدد فرما. ہم یہاں بیٹھے ہوئے آج یہ عہد کرتے ہیں کہ تو
نے ہمارے لیے اس کے ساتھ جھگڑا کیا، ہم دنیا میں تیرے لیے اس کے ساتھ جھگڑا کریں گے، بس تو ہماری مدد فرما یا اللہ، اس معاملے میں تو ہماری مدد فرما یا اللہ، ہم اس معاملے میں تو ہماری مدد فرما، ہم اکیلے اس سے نہیں مقابلہ کر سکتے یا اللہ، تو ہماری مدد فرما یا اللہ۔ اس نے تجھے کہا کہ میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان کو گمراہ کر دوں گا، لیکن یا اللہ تعالیٰ تو نے دو سمتیں اس کو بھلا دی، وہ نیچے اوپر بھول گیا، نیچے سجدہ ہے، اوپر دعا ہے، جو سجدہ کرتا رہے گا، دعا مانگتا رہے گا، اس کا زور نہیں اس پہ چل سکے گا یا اللہ، ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ تو نے پھر فرمایا میرے بندوں پر تیرا وار نہیں چلے گا یا اللہ، تو ہمیں اپنا بندہ بنا لے یا اللہ۔ تو نے فرمایا کہ میرے بندوں پر تیرا وار نہیں چلے گا یا اللہ، جیسے تو نے سید حجویر پہ اس بدبخت کا وار نہیں چلنے دیا، ان کے مریدوں کو بھی بچا یا اللہ۔ سید حجویر کے سارے مریدوں کی حفاظت فرما یا اللہ، اس بدبخت سے بچا، فلم ڈرامے گانے باجے سے بچا، جھوٹ غیبت چگلی سے بچا، روزہ کو روزے ضائع کرنے سے بچا، نمازوں کو ضائع کرنے سے بچا، تراویحوں کو ضائع کرنے سے بچا یا اللہ۔ اس مہینے کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ اس اللہ پاک جو بے ادبیاں کرتے ہیں اس مہینے کی، ان کو ہدایت عطا فرما، وہ اس بات سے سیکھ جائیں۔ یہودی کا بیٹا جب مدینے کے بازار میں کھا رہا تھا، یہودی نے اپنے بیٹے کو تماچا دے مارا، اللہ رب العالمین نے روزے کے ایسے احترام سے اس کو دین کی دولت سے مالا مال کر دیا، مسلمان ہو گیا۔ جو احترام کرے وہ مسلمان ہو جائے، جو احترام نہیں کرے گا دیکھو تو اس کا کیا حال ہے۔ وہ احترام کرو، اگر کوئی مجبوری ہو تو گھر میں کوئی معاملہ ہو، بیمار ہو تو اللہ کے اس پاک مہینے کی، حرمت والے مہینے کا احترام کرو، برکت والے مہینے کا احترام کرو۔ یہ رب قدیر کا خاص مہینہ ہے، اگر کوئی مجبوری ہے تو چھپ کر کوئی معاملہ کرو، کسی کو پتہ نہ لگنے دو، سب کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھو، سب کو پتہ لگے کہ آپ کا روزہ ہے۔ اے رب العالمین، ہمیں اس روزوں کے عمل پر، اس روزوں کی اللہ پاک ہمیں یہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ان روزوں کی حرمت کی توفیق عطا فرما، ان روزوں کی ہمیں برکت عطا فرما، تراویحوں کی برکت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے دل سے پچھلی ساری زندگی کے سارے گناہوں کی تیری بارگاہ میں سید حجویر کے صدقے معافی مانگتے ہیں یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ۔ شمال المعظم کے صدقے، رمضان آنے والا اس کے صدقے اللہ ہمارے سارے گناہوں کی معافی عطا فرما یا اللہ، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یاد رکھیں جس نے صدقے دل سے توبہ کی، اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ ایسا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے، آپ کو سفید رنگ کے نامہ اعمال مبارک ہے، اب انہیں کالا نہ کرنا، اب انہیں کالا نہ کرنا۔ ثابتہ نمازیں ایک ایک کر کے ادا کرتے رہنا، جن کا حق دیا ہے وہ حق رہتا ہے، وہ دیتے رہنا، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم پہ اپنا خاص فضل فرمائے، خاص کرم فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ سے راضی ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمیراج والبراق والعلم دافی البلاء والوباء والخط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في الله والقلم سید العربی والعجم اسمه مقدس موتر مطهر منور بالبيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صاد الاولى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والميراج سافره وسيدنا المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله النور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه واله صلوا عليه واله صلوا عليه واله اللہ کے حبیب الحبیب نے فرمایا تو مجھ پہ 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے گا صلو علیہ وآلہ ہی درود پاک ہے جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا حضور پاک کے خوشبودار سے کندھے سے چھو جائے گا یا اللہ ہمیں روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین رمضان شریف آنے والا ہے تھوڑی دیر پہلے اٹھیں گے تو ہمیں تہجد کی توفیق عطا فرما یا اللہ تیرے حبیب نے فرمایا رات کی شب بیداری دن کا روزہ نہ رکھے تو ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتا ہمیں رات کی شب بیداریاں دن کے روزے عطا فرما کہ ہم ایمان کی حلاوت پا لیں اللہ ہم ایمان کی حلاوت پا لیں اللہ ہم ایمان کی حلاوت پا
کھا لیں. اللہ تجھے تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے. اللہ پاک قرض کے بوجھ اتار دے. اللہ پاک قرض کے بوجھ اتار دے. اللہ پاک قرض کے بوجھ اتار دے. اللہ پاک بیماریوں کے بوجھ اتار دے. اللہ پاک بیماریوں کے بوجھ اتار دے. اللہ پاک بیماریوں کے بوجھ اتار دے. اللہ پاک جو ہماری نمازیں رہتی ہیں آج کی پچھلی زندگی کی ساری, اللہ ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جن گناہوں نے ہماری اولادوں کو نافرمان کر دیا وہ ہمارے گناہ معاف کر دے. ہماری اولادوں کو فرما بردار کر دے. اللہ جن گناہوں نے ہمارے میاں بیوی میں جھگڑے پیدا کر دیے اللہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے. ہمارے میاں بیوی میں امن پیدا کر دے. یا اللہ جن گناہوں نے ہمارے رزق میں تنگی پیدا کر دی یا اللہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے. ہمارے رزق میں فراغی کر دے. اللہ ہمارے رزق میں فراغی کر دے. اللہ ہمارے رزق میں فراغی کر دے. اللہ ہمارے رمضان کے دسترخوان بڑے وسیع سجا دے. اللہ ہمیں رزق کثیر عطا فرما دے. یا اللہ تو فرماتا ہے میں مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہوں. یا اللہ ہمیں مومن کر دے. اللہ ہمیں مومن کر دے. اللہ ہمیں مومن کر دے. پھر اللہ ہمارے رزق میں اضافہ کر دے. ہمیں نظر آیا ہمارے رزق میں اضافہ ہو گیا. اللہ ہمارے رزق میں اضافہ کر دے. اللہ ہمارے دسترخوانوں کو سجا دے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. اللہ ہمارے والدین کو شفا دے دے. اللہ ہمیں جن کے والدین بیمار ہیں ان کو شفا دے دے. جو وینٹیلیٹر پہ ڈائلسس میں اللہ ان کو شفا دے دے. اللہ جو بچے یا بچیاں نکاح کے لیے بیٹھے ہیں والدین پریشان ہیں سیدہ کائنات کے سب کے نکاح کے نیک اسباب پیدا کر دے. اللہ طاہر سید صاحب کو صحت دے دے. واصف کی والدہ کو صحت دے دے. کل جملہ جو لوگ احباب بیمار ہیں ان کو صحت دے دے. اللہ جو کھڑے ہیں اللہ پاک بیٹھنے سے پہلے کرم کر دے. جو بیٹھے ہیں کھڑے ہونے سے پہلے کرم کر دے. یا اللہ فضل کر دے. یا اللہ ولی کی چوکھٹ پہ کوئی نہیں خالی جاتا. تیرا وعدہ اللہ پاک تو نے ان کو عطا کیا. اللہ پاک تو ہماری جھولیاں بھر دے ان کے تصدق سے ان کے توسل سے. اللہ جو لینے آیا اللہ کثیر عطا فرما دے. اللہ ایمان دے دے. رزق دے دے. جاتے ہوئے دنیا سے کلمہ طیبہ دے دے. زندگی آسان کر دے. اللہ موت آسان کر دے. رضا والی زندگی دے دے. ہم تجھ سے راضی تو ہم سے راضی. اللہ 5 وقت کی نماز کی توفیق دے دے. اللہ 5 وقت کی نماز کی توفیق دے دے. اللہ 5 وقت کی نماز کی توفیق دے دے. ہمت دے دے. قوت دے دے. آبرو دے دے. عزت دے دے. برکت دے دے. سکون دے دے. سلامتی دے دے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ وَزِينَةِ عَرْشِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَذُرِّيَّتِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللہ